بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صد احترام محترم قاری انعام الحق فاروقی صاحب، محترم قاری سلیم صاحب، فضیلت مآب علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام، یہ کانفرنس جنوری کے آخری دنوں میں اس کا انعقاد ہونا تھا، یا شاید فروری کے شروع میں۔ اس کی وجہ بہت ہی، جس پہ مجھے بھی ناز ہے، مجھے فخر ہے، اور آپ کے گاؤں کے سپوت محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب جو عمرہ کرنے گئے تھے، اللہ نے ان کو یہ سعادت دوسری تیسری بار نصیب فرمائی تھی۔ ان کی واپسی پہ ان کے چاہنے والے جو اسی گاؤں میں رہتے تھے، ایک فورس کے نام سے ایک تشکیل دی ہوئی ایک فورس ہے، اور بھی گاؤں کے بہت سارے لوگ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ پروگرام کیا کہ ہم ایک چھوٹا سا ان کی آمد پر ایک پروگرام رکھیں گے، لیکن ان دنوں میں موسم کی شدت اور دھند کی باعث اس پروگرام کو میرے کہنے پہ آگے کیا گیا، اور میں بے حد مشکور ہوں میں ہمیشہ انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، سمجھتا ہی نہیں بلکہ وہ بھی اپنے عمل اور کردار سے مجھے نہ صرف عزت دیتے ہیں بلکہ بھائیوں جیسا درجہ دیتے ہیں۔ میری مراد جماعت کا سرمایہ، مسلک حق اہل حدیث کے صحیح ترجمان، جو آج اس محفل کی زینت ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد درس قرآن فرمائیں گے۔ میری مراد محترم حافظ اسماعیل عتیق صاحب سے ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، یقین جانیں، یہ میں اللہ ریا سے محفوظ رکھے، یہ میاں چنو سے بڑی خصوصی محبت کرتے ہیں، اور آپ کے گاؤں کے سپوت محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب، جس طرح میں نے ان کی یہاں میاں چنو تحصیل میں سرپرستی کی، اور آپ کو یاد ہوگا اسی مسجد سے سٹارٹ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بیٹا، آپ کے گاؤں کا یہ سپوت ایک دن، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی اپنی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ ایک تو میں ہر تیسرے چوتھے دن ایک ایسے امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ جید علماء کرام کی موجودگی میں، شیوخ کی موجودگی میں جب مجھے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو یقین جانیں، وہ آج کل مشہور ہے نا، کانپیں ٹانگتی ہیں یا ٹانگیں کانپتی ہیں، میری وہ کانپ رہی ہوتی ہیں۔ یہ میرے علماء کرام کی محبت ہے کہ مجھ خاک خار کو، مجھ خادم کو اور مجھ فقیر کو وہ سن لیتے ہیں۔ میں جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ علماء اور شیوخ کی موجودگی میں گفتگو کرنا۔ آپ میری سیاسی تقریریں تو سنتے ہی رہتے ہوں گے، تو وہ کوئی اور ماحول ہوتا ہے، اور یہاں کوئی اور ماحول ہوتا ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح میں نے حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کی تحصیل میں سرپرستی کی، اور جو بھی مجھ سے اپنی حیثیت کے مطابق بن سکتا تھا، ہو سکتا تھا، چونکہ اس نوجوان میں ایسا ٹیلنٹ تھا، ایسی صلاحیتیں تھیں جو مجھے نظر آتی تھی کہ اگر ایسے نوجوانوں کی سرپرستی کی جائے تو وہ ایک دن نہ صرف آپ کا نام، گاؤں کا نام، انشاءاللہ دین اسلام کے لیے جو وہ خدمات انجام دیں گے، اس پہ آپ سب کو ناز ہوگا۔ اسی طرح محترم حافظ اسماعیل عتیق صاحب نے پورے پنجاب میں
بالخصوص پنجاب میں، بالعموم پاکستان میں آپ کے سپوت کی نہ صرف سرپرستی فرمائی ہے بلکہ اتنی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آج ہر کانفرنس کی کامیابی کے لیے حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کا نام ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو گاؤں والوں کو، چونکہ یہ گاؤں بڑا زرخیز ہے، اس گاؤں کے بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں علماء کرام کے، اور یہاں ابھی پرسوں کی بات ہے جب یہ بھی ایک مبارکباد دینی ہے محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ اولاد سے نوازا ہے، پہلی نرینہ اولاد، اور ان کے حقیقے پر میں پرسوں آیا تھا تو محترم حافظ عبدالستار صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ہماری جماعت کے بہت ولی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، بڑے بزرگ ہیں آپ اور ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھے، اور جس طرح وہ عاجزانہ انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور جس طرح محبت سے وہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک واقعہ سنا رہے تھے اس گاؤں کی، کہ کہنے لگے کہ میں جو پچھلے 60-70 سال سے اس گاؤں میں علماء کرام آ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی ایک فہرست بناؤں کہ کون کون سے علماء کرام یہاں ہمارے گاؤں میں آ کے کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہیں اور کام کرتے رہیں۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے تقریباً 56 کے 60 کے قریب علماء کرام کے نام مجھے جو یاد تھے، یعنی یہ ممکن ہے میری پیدائش سے بھی پہلے ہو، اور آپ جو میرے ہم عصر تو نہیں، جو چھوٹے ہیں ان سے یقیناً پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ یہ گاؤں بہت زرخیز ہے اس لحاظ سے، اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ بہت کم دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ابھرے اور بہت سارے جو وہاں پہلے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ برداشت ہو۔ یہ گاؤں کے ماحول، میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، یہ مجھے گاؤں کے ماحولوں کا پتہ ہے۔ تو یہاں یہ جو مٹی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، اکثریت ان لوگوں کی، چونکہ فاروقی صاحب نے یہاں سوشل کام بھی کیے، سماجی کام یعنی بھی کیے ہیں، اور جس طرح 14 اگست کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں وہ بھی ان کا ذوق شوق ہے۔ میں یہ جو پروگرام ہے آج آپ دیکھیں، ہم نے دوبارہ تاریخ طے کی تو میرے بھائی بہت دل سے احترام کرتا ہوں میں ان کا، یہ دیکھیں آج پھر آپ کے سامنے آئے۔ آپ یقین کریں محترم اسماعیل عتیق صاحب اس وقت ہمارے ان جید علماء کرام میں شمار ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں کانفرنس ہو، کسی کونے میں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک میں آپ دیکھتے ہیں، ٹویٹر دیکھتے ہیں، آپ انسٹاگرام دیکھتے ہیں، آپ اشتہارات دیکھیں، اس میں صف اول کے جو نام لکھا ہوتا ہے وہ محترم اسماعیل عتیق صاحب کا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اعزاز کا باعث ہے، اور یہ میرا منصبی فرض ہے کہ میں ان کو سرزمین میاں چنو آمد پر خوش آمدید کہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کروں کہ ہم نے جب بھی میاں چنو کے کسی کارکن نے بھی ان کو بلایا پروگرام میں، یہ نہیں ہوتا کہ مد مقابل کوئی اور شہر میں پروگرام نہیں مانگ رہے ہوتے لوگ، ایک ایک طریق پہ 10 لوگ پروگرام مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ چوائس ہوتی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے یا میں کہاں جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کہتا ہے یار میں مہینہ پہلے تو ہو کے آیا ہوں، اب میں پھر میاں چنو جاؤں۔ میں آپ کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے محترم اسماعیل عتیق صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں میاں چنو کی جماعت کو اور ہر گاؤں کو، میاں چنو کے ہر گاؤں کو جو عزت بخشتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے، آپ کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح میں ایک بار پھر محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اس ادارے کی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ گاہے بگاہے پروگرام رکھتے رہتے ہیں، اس طرح ذرا جوش رہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ سب کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔